نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ کھول دیں فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ دروازہ انسان کے جسمانی فائدے کے لیے بھی کھلا ہے اور انسان کی روحانی ضرورتیں بھی اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے اور انسانی جسم کی بقا کے لیے آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے سے زمینوں سے پھل اور اناج اگائے جس سے انسان کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کی روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر وحی نازل فرمائی، شریعت کے قوانین نازل فرمائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمت کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر تمام کتابوں کی جامع کتاب قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمائی۔ قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسا خزانہ ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی کو اپنا کر، اسی کو سمجھ کر اور اسی پر عمل کر کے، اسی کتاب کے احکامات پر عمل کر کے انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی کا سامان حاصل کر سکتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کی رحمت کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کوئی بھی بند نہیں کر سکتا، اور جس طرح رحمت کا دروازہ بند کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح وما یمسک، جس دروازے کو اللہ تعالیٰ خود بند فرما دیں، یعنی اپنی انسانوں کے لیے جسمانی اور روحانی رحمت کو روک لیں، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر اس کے بعد اس روکی ہوئی چیز کو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی مخلوق کو کوئی چیز دینا چاہیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی چیز نہ دینا چاہیں تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہیں ہو سکتا، اور اس لیے کہ وہ العزیز الحکیم، وہ ایسی ذات ہے جو کمال قدرت کی مالک اور حکمتوں والی ذات ہے۔ کوئی اور ہستی ایسی ہے نہیں جو اس ذات کے سامنے سر اٹھا سکے۔ ساری طاقتوں کا سرچشمہ پروردگار عالم ہیں اور وہ ہر چیز پر غالب ہیں، اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی چیز کائنات کی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، وہ ہر ایک کو جانتے ہیں اور ہر ایک کے اندر پائی جانے والی صلاحیت کو بھی جانتے ہیں، وہ اپنی مخلوق کے قول اور فعل کو بھی جانتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔
اور وہ اپنی حکمت سے عطا فرماتی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کس کو کس وقت کس چیز سے محروم کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی ہی کھولتے ہیں، کسی دوسری ہستی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ مگر مشرکین یہ صفت اللہ کے سوا دوسروں میں مانتے ہیں۔ مشرکین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو بارش کے نازل ہونے کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک رات بارش ہوئی تو صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میرے بندوں میں سے دو قسم کے بندوں نے صبح کی ہے۔ ایک بندوں کا گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے ہم پر، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ فرمایا تو ایسے لوگ جنہوں نے اس نعمت کی نسبت دوسروں کی طرف کر دی ہے، مخلوق کی طرف کر دی ہے، تو گویا وہ کفران نعمت کے مرتکب ہوئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ، نہیں کوئی روکنے والا اس چیز کو جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دینے والا وہ چیز جسے آپ روک دیں، اور آپ کے سامنے کسی کوشش کرنے والے کی کوشش فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے لیکن اکثر اس سے غفلت برتی جاتی ہے، اور وہ دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ بندہ جب مسجد میں جاتا ہے تو پہلے سے ہی رحمتوں کے دروازے کھلوانے کی درخواست کر لیتا ہے۔ اب مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر مناجات ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال مانگتا ہے، محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات زندگی کے بارے میں مانگتا ہے، آخرت کے بارے میں مانگتا ہے۔ تو انسان مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کچھ لینے کے لیے جا رہا ہے، تو شروع سے ہی کہہ دیتا ہے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جب دروازے رحمت کے کھل جائیں گے، عبادت بھی قبول ہوگی، جو مانگا جائے گا وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ لیکن ہم چونکہ غافل دلوں سے یہ کلمات رٹے رٹائے جملوں کی طرح پڑھ لیتے ہیں، کبھی معانی پر غور نہیں کرتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور کیسے موقع پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت پوری توجہ دھیان سے اس دعا کو پڑھا کریں، جب رحمت کے دروازے کھل جائیں گے تو پھر دامن بھر کے ہی واپس آئیں گے مسجد سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا مخصوص نہیں ہے صرف بس مسجد داخل ہوتے وقت ہی پڑھی جائے، باقی نہ پڑھا جائے، نہیں، اسے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ صبح و شام معانی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ رحمت کے دروازے کھولنے والے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عامر بن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ بعض کے نزدیک وہ صحابی ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ قرآن پاک میں 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جب میں ان کی تلاوت کر لیتا ہوں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میری صبح کیسے گزرے گی اور میری شام کیسے گزرے گی۔ گویا یہ آیات مجھے ہر چیز سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان 4 آیات میں سے پہلی آیت تو یہی آیت ہے جو ابھی تلاوت کی ہے، جو آج کے درس میں ہے۔
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اور دوسری آیت وہ سورۃ یونس میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں کہ تیسری آیت سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق اس زندگی میں یعنی دنیا کی زندگی میں راحت نصیب نہ ہو سکے تو آخرت کی زندگی میں تو لازماً کامیابی اور راحت نصیب ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہ چوتھی آیت وہ ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور توکل پایا جاتا ہے، اس لیے حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ان آیات کی تلاوت مجھے ہر چیز سے مستغنی کر دیتی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسمانی انعامات سے بھی نوازا ہے، تمہیں روحانی انعامات سے بھی نوازا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان انعامات کا شمار کرنا چاہو جو رب تعالیٰ نے تم پہ کیے ہیں تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات لا تعداد ہیں۔ انسان اگر غور کرے تو 24 گھنٹے میں انسان 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ تو سانس لیتا ہے، اور یہاں پر بھی انسان کو 2 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، سانس کا اندر جانا یعنی آکسیجن کا اندر جانا جس سے خون تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر اندر سے گندے بخارات کو باہر نکالنا یعنی سانس کا باہر نکلنا۔ تو اب انسان صرف اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ دن رات میں انسان کو یہ کتنی نعمتیں میسر ہیں، اور پھر اس کی قدر معلوم کرنی ہو تو کسی دمے کے مریض سے پوچھو جو کتنی مشکل سے سانس لیتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ سانس کی اور سانس جیسی نعمت کی کیا قیمت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور خاص کر غور و فکر کرنے اور کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو دماغ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور باہر کی جو نعمتیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اگر ان تمام کو دیکھا جائے تو انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مگر پروردگار عالم اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بندے اگر اس کا تھوڑا سا بھی شکریہ ادا کر دیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو کسی نعمت کا شکریہ اور شکریہ ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ فرشتوں کا تو اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مگر شکریہ کا حق ادا کرنے میں وہ بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ہر جاندار کو روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہنچاتے ہیں، مگر انسان کس قدر بے وقوف واقع ہوا ہے کہ اس روزی کی خاطر اپنے ایمان کو بھی بعض اوقات ضائع کر بیٹھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، دوسروں سے اپنی مشکلیں حل کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اپنے پروردگار کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔
حالانکہ روزی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، پیدا کرنے والے خالق بھی وہی ہیں اور روزی بھی اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہی روزی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتے جنہوں نے پیدا کیا ہے، وہ تو نہایت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، یعنی سب کچھ جانتے ہیں۔ تو جب اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے روزی کا سامان کون مہیا کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا وہی خالق ہے، اور جو خالق ہے وہ روزی کا بندوبست بھی تمہارے لیے ضرور کریں گے، اور سارے اختیارات بھی اسی ذات کے پاس ہیں، اور عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دی ہے کہ اگر آج یہ لوگ یعنی مکہ والے لوگ مشرکین آپ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے مشرکین نے اپنے دور کے نبی کی ہمیشہ تکذیب کی ہے اور مخالفت کی ہے، ان کو ستایا ہے، ان کو اذیت پہنچائی ہے۔ لہٰذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ ان تکالیف کو برداشت کرتے رہیں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے تھے، لوگوں نے ان کو بھی رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے، ہر نبی نے اپنی قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ سورۃ اعراف میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر اس کے بدلے میں لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو گالیاں دیں، پتھر مارے، جھٹلایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز فوت ہو جائے اور تم سخت غم میں مبتلا ہو جاؤ تو اس وقت میرا تصور کیا کرو کہ مجھے کتنی تکلیفیں اور کتنے غم اور صدمے برداشت کرنے پڑے۔ حالانکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور پیارا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو رحمت کائنات ہیں۔ جب آپ بھی اس جہاں سے رخصت ہو گئے تو ہمارے یا آپ کے کسی عزیز نے اگر وفات پائی ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی غم لاحق ہو تو میرا اسوہ اپنے سامنے رکھو۔ تو تسلی دیتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، اپنا مشن جاری رکھیں، اپنا کام کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کے حامی اور ناصر ہوں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت اور مداومت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب